بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. نیچے تو وہ نہیں دیکھ سکتے وہ نہیں تم یا پیچھے بولے نہ کو. تم ادھر بیٹھ, تم بھی آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آ جاؤ بیٹھ جاؤ. سامنے بھی وہ دیکھ نہیں سکتے. ادھر آ جاؤ, ادھر اس پہ بیٹھ جاؤ نا. ادھر آ جاؤ, پیچھے آ جاؤ. ادھر اگر بیٹھ جاؤ گے وہ دیکھ لیں گے. ادھر آ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, اس پہ بیٹھو, اس پہ بیٹھو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں, ایک منٹ خاموش. شکریہ شکریہ, سمجھ گیا, بہت شکریہ. اچھا سنیں پلیز. اچھا جی, میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑی خاموشی سے جو میں آج آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے بڑے منظم طریقے سے خاموشی کی طرح آپ نے میری بات سننی ہے. تھوڑی خاموشی. اچھا پشاور, آج آپ کا ملک بالکل ادھر کھڑا ہے. دو راستے ہیں آپ کے سامنے. ایک ہے ملک کی تباہی کا راستہ. وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, جن کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں چوری پہ, ان کے اوپر ڈاکیومنٹری, BBC کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے ان کی چوری کے اوپر. یہ زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. میں جب 26 سال پہلے پالیٹکس میں آیا تو میں نے اپنی آپ کی جو آج پارٹی ہے اس کا نام رکھا انصاف کی تحریک, کیونکہ جب معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو چوری ختم ہو جاتی ہے. کرپشن اس معاشرے میں ہوتی ہے جدھر انصاف نہیں ہوتا, جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. تو جب میں آیا تھا پالیٹکس میں ان دونوں خاندان کو ذاتی طور پہ جانتا تھا. میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی. میری ان سے صرف ایک لڑائی تھی کہ یہ کرپشن کا مطلب ہوتا ہے ملک کا پیسہ چوری کرنا. چوری ہوتی ہے جب کسی کے گھر میں چوری ہو, تو یہ ملک کا پیسہ چوری جب کرتے ہیں کرپشن, وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. آج دنیا میں جتنے غریب ملک ہیں سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. وہاں زرداری اور نواز شریف ٹائپ لوگ بیٹھ کے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں, اور وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے, وہ مقروض ہو جاتا ہے. سنیں, آج جو لوگ پہلے جنرل مشرف نے ان کو بچایا, اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو NRO دیا. NRO کا مطلب ان کی ساری چوری معاف کر دی. وہ مشرف کر ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ چوری تو پاکستان کی قوم کے پیسے کی چوری تھی, اس کی ذاتی چوری تو تھی نہیں. اس نے پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ان کی چوری معاف کی. امریکنوں نے بیچ میں پڑھے, کونڈالیزا رائس وہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے مشرف کو اور زرداری کو اکٹھا کیا, اور میں نے مشرف سے ان کو NRO دلوایا. ان دونوں چوروں کو NRO ملا, ان کے کیسز معاف ہوئے,
یہ واپس آئے اور 10 سال میں انہوں نے، سنیں ذرا، 10 سال میں انہوں نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھایا۔ 2008 میں 60 سال میں پاکستان کا جو قرضہ تھا وہ 6000 ارب تھا۔ یہ سن لیں ذرا، اور نوجوانوں میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ذہنوں میں ڈال لیں کہ آپ کس کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کس کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، تو آپ کو پہلے سمجھ آئے کہ ملک سے ہو کیا رہا ہے۔ 6000 ارب سے ہمارا قرضہ چڑھ کے 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ گیا۔ 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا صرف 10 سالوں میں۔ 60 سالوں میں جتنا قرضہ لیا تھا اس ملک نے، انہوں نے اپنے 10 سال میں 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہم آئے 2018 میں تو جتنا بھی ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا تھا، آدھا پیسہ چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں دینے پہ، آدھا پیسہ ادھر چلا گیا۔ تو ملک کیسے چلاتے، کیسے ہم لوگوں کی خدمت کرتے، سڑکیں بناتے، اسکول بناتے، ہسپتال بناتے؟ کیونکہ آدھا پیسہ تو ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ چلا گیا، قسطوں پہ۔ اب ہمیں لوگوں نے ووٹ دی 2018 میں ان 2 چوروں کے خلاف، ہم الیکشن جیت کے آئے۔ یہ دونوں بار بھاگ گئے، یہ نواز شریف بار بھاگ گیا، اسحاق ڈار بار بھاگ گیا، ان کے بیٹے بار بھاگ گئے، نواز شریف کے، شہباز شریف کے دونوں بیٹے آج باہر ہیں۔ کیوں باہر ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے تھے، قرضے ان کے اوپر ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے چوری کے۔ جب یہ باہر چلے گئے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے سازش شروع کی پاکستان کے دشمنوں سے، جو چاہتے نہیں تھے کہ عمران خان اقتدار میں رہے، کیونکہ عمران خان ایک آزاد فورن پالیسی بنا رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کسی کو غیر ملک کو اپنے ملک میں بیسز دینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کسی کی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ سازشیں کی، باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور آخر میں انہوں نے اندر جو بیٹھے غدار تھے اس ملک میں، ان کے ساتھ مل کے امریکی سازش کے تحت انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی۔ ابھی نہیں سن لو۔ اچھا، اب کیا ہوا ہے؟ یہ اقتدار میں آ گئے، 20-25 کروڑ روپے انہوں نے ہمارے لوگوں کو دیے چوری کے پیسے سے، اور گورنمنٹ گرا دی۔ اب جب یہ اقتدار میں آئے، انہوں نے سب سے پہلی بات کی کہ جی عمران خان نے مہنگائی بہت کی ہے اور ہم مہنگائی کے لیے اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ تو نوجوانوں، یہ خاص طور پہ آپ نے سننا ہے، یہ جب اقتدار میں آئے، یہ آج ریکارڈ کے اوپر ہے کہ 50 سال میں جو سب سے زیادہ اس ملک میں مہنگائی ہوئی وہ ان 4 مہینوں میں ہوئی۔